تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر، ریڈ ہائفر یعنی سرخ بچڑے کی قربانی اور مسجد اقصیٰ کو گرانے کی یہودیوں کی سازش، یہ چند باتیں ہیں جو آج کل زد عام ہیں، کیونکہ 27 مارچ کو ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی ایک کانفرنس ہوئی ہے اور جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ وہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کریں گے۔ تھرڈ ٹیمپل کے متعلق یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب وہ مسجد اقصیٰ کو ڈیمولش کر کے گرا کر تھرڈ ٹیمپل کو قائم کریں گے، اور تھرڈ ٹیمپل کے قیام کے بعد ان کے 100 کارڈ مسیحا یعنی دجال کا نمودار ہوگا اور وہ پروان چلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ریڈ ہائفر کے متعلق بھی ایک عقیدہ ہے، یعنی کہ سرخ بچے کی قربانی کے متعلق۔ جو جوئش ربیز ہیں وہ تب تک تھرڈ ٹیمپل میں داخل نہیں ہو سکتے یہودیوں کے عقیدے کے مطابق جب تک سرخ بچڑے کی قربانی کے بعد اس کی خاک سے ان جوئش ربیز کو پاک نہیں کر دیا جاتا۔ جوئش ربیز کو سرخ بچڑے کی خاک سے پاک کیا جائے گا، پھر وہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوں گے، پھر مسجد اقصیٰ کو ڈیمولش کیا جائے گا، اور پھر ان کے تھرڈ ٹیمپل کا وجود ہوگا، پھر وہاں سے وجود کا 100 کارڈ مسیحا ہے وہ نمودار ہوگا۔ ریڈ ہائفر یعنی سرخ بچڑے، یہ پچھلے سال سے ٹیکسس سے 5 سرخ بچڑے منگوائے گئے ہیں، ان کی پرورش کی جا رہی ہے اور ان کو کوہ زیتون جو کہ مسجد اقصیٰ کے سامنے مقام ہے وہاں پر ذبح کیا جائے گا، جو یہودیوں کا پلان ہے۔ ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو، اس کی ہڈیوں کو اور اس کے خون کو جلایا جائے گا، اور پھر اس کے جو خاک بچے گی جلنے کے بعد اس کو جو ان کے جو شبیز ہیں ان کے بدن کو اس سے پاک کیا جائے گا، اور پھر وہ اپنا وہ سارا سلسلہ ٹیمپل کی تعمیر اور مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہونے والا سلسلے کا آغاز کریں گے۔ یہ اس کی جو آج کل زیادہ بحث چل رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ 22 اپریل اور 30 اپریل کے درمیان یہودیوں کی عید فصیح ہے، اور وہ اس قربانی کا ارادہ بھی ان دنوں کے درمیان رکھتے ہیں، اور 10 اپریل کو مسلمانوں کی عید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 8 اپریل کو کمپلیٹ سولر ایپلک ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ مکمل سورج گرہن۔ ان سب چیزوں کو ایک چین آف ایونٹس تصور کیا جا رہا ہے۔ عید فصیح جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی تھی تو وہ ریڈ سی کو کراس کر کے ایک محفوظ مقام پر پہنچے تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے تمام لوگوں کے گھروں کے اوپر سے گزرے تھے اور فرسٹ بورن چائلڈ کی روح قبض کر لی تھی سوائے ہیوبریس یعنی یہودیوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے لیے انہوں نے ایک عبادت کی تھی، اس کے بعد اس کو انہوں نے عید فصیح کا نام دیا تھا، جو 22 اپریل سے 30 اپریل کے درمیان میں مناتے ہیں۔ یاد رہے کہ جو اسرائیل کی موجودہ وزیر اعظم ہے نیتن جو اس کے متعلق بھی ایک ربیز کی پیشکش ہوئی تھی کہ وہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیں گے۔ وہ اسرائیل کے 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، اب تیسری دفعہ بنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پیشن ہوئی تھی کہ نیتن جو آخری وزیر اعظم ہوں گے اور آخری حکمران ہوں گے یہودیوں کے، اس کے بعد اقتدار ان کے 100 کارڈ مسیحا یعنی دجال کے اندر طرف ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ سب سے زیادہ تفتیش کی بات یہ ہے کہ وہ یہ سب چیزیں رمضان المبارک کے مہینے میں کر رہے ہیں، اور وہ اس چیزوں کو غزہ کی جنگ سے ملا رہے ہیں، اور 7 اکتوبر کے بعد جو غزہ میں ہوا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح ظلم و ستم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، بچوں کو زندہ دفن کیا گیا ہے، عورتوں کو قتل عام کیا گیا ہے، وہاں پر اسپتالوں پر بمباری کی گئی ہے، اور کس طرح مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا گیا، اور ان سب پر اقوام عالم کی بات میں نہیں کروں گا، صرف امت مسلمہ کی بات کروں گا کہ وہ کس طرح خاموش ہیں۔ تو یہودی لوبی یہی تصور کر رہی ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کے وجود اور مسجد اقصیٰ کو گرانے کے بعد بھی اس طرح کی خاموشی امت مسلمہ کی طرف سے دیکھی جائے گی، کیونکہ وہ اس سے پہلے ایک ٹیسٹ کر چکے ہیں، وہ پچھلے رمضان المبارک میں مسجد اقصیٰ پر حملہ کر چکے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کو نمازیوں کو یرغمال بنا کر ان کو قتل عام کر چکے ہیں، لیکن مسلم دنیا مکمل خاموش رہی ہے۔ یہودی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے اختتام کے بعد بھی مسلمانوں کا کیسے یہی ریاکشن ہوگا، اور وہ ریاکشن یہ ہوگا کہ مکمل خاموشی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا بنائے، اور ہمیں ہر سطح پر، قلبی سطح پر، زبانی سطح پر، قلمی سطح پر اور طاقتی سطح پر، ہر سطح پر ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہونے والا بنائے اور حق کے ساتھ چلنے والا بنائے۔